السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ آپ نے پوچھا ہے، ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور نہایت ہی اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ایک دو دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر کہیں پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں اس بات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ جس طرح کہ ہوتا ہے نا، وہ عید کے چاند کے حوالے سے جو سیکولر طبقہ ہے وہ اس کو ایک جو ہے بڑا مذاق بنا کر اسلام کا مذاق اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ابھی ظاہر بات ہے کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ سے پہلے یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں، اور یہ یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے اس پوسٹ کے اندر مذاق اڑایا گیا تھا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ پاکستان کی 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا یا مکہ کی یعنی سعودی عرب کی 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے رکھا جائے گا، کیا صحیح ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی باتوں سے ظاہر بات ہے شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک عام مسلمان جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے شک شبے میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا ہمیں جو حدیث کے اندر جو فضیلت ہے اس روزے کی، یوم عرفہ کے روزے کی، یہ پاکستان کی 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے یا سعودی عرب کی 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے؟ تو اس مسئلے کا آپ کو ایک بہترین میں آپ کو حل بتاتا ہوں جس علماء کرام کی رہنمائی کی روشنی میں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث میں جو الفاظ ہیں جو اس روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جس نے رکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جس نے رکھا تو اس کی یہ فضیلت ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں یوم عرفہ کہ عرفہ کے دن کا روزہ۔ اب یوم عرفہ کیا چیز ہے؟ یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن کو، یہ حج کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عام تو ظاہر بات ہے کہ یہ مکہ میں سعودی عرب میں حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے، مثلا پوری دنیا میں مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی جب وہ یوم عرفہ کو یعنی جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن روزہ رکھیں تو ان کی ایک حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ وہ وہاں پر میدان عرفات میں ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک، اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور باقی مسلمان جو ہے وہ جس طرح کہ وہ آتا ہے نا کہ 10 دن جو ہیں وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں جس نے انہیں قربانی کرنی، ان کے ساتھ ایک مشابہت کی کرتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دوسری طرف میدان عرفات میں حاجی ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے باقی مسلمان روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، 8 9 7 8 9 اس کے ساتھ تاریخ کے ساتھ نہیں، اور حدیث میں بھی تاریخ کا ذکر نہیں۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جس نے رکھا، حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کا، یعنی یوم عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں۔ اب جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں اس دن پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ اپنی قمری کیلنڈر کے حساب سے یا چاند دیکھنے کے حساب سے جو بھی تاریخ ہو، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ حاجی کس دن میدان عرفات میں ہوں گے۔ تو جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں اس دن روزہ رکھنا گویا کہ ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا ہمیں ایک اور حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، یہ میدان عرفہ کا روزہ جو ہے اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ حج کے موقع پر بیان کی گئی ہے سن 9 ہجری میں جب حج ہوا۔ حالانکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو مدنی جو زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تو سارے 8-10 سالوں میں جو ہے وہ عید الفطر کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی اور عید الاضحیٰ کی بھی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید الاضحیٰ کی نماز تو پڑھی ہے لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ آپ نے کب بیان فرمایا؟ سن 9 ہجری میں جب حج کے موقع پر، وہاں پر آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس روزے کا تعلق 9 تاریخ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر 9 تاریخ کے ساتھ ہوتا تو آپ
مدنی زندگی کے باقی 8 سال آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے رہے، قربانی کرتے رہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو۔ تو حج کے موقع پر کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا تعلق میدان عرفات کے ساتھ ہے، کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں، چاہے اس دن پاکستان میں 7 تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی تاریخ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں اس دن پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھیں، تو گویا کہ ان کی ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی عرفات کے حاجیوں کے ساتھ، اور ان کو فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ ان کے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے 1 سال کے گناہ جو ہے اگلے پچھلے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔